السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ امپورٹنس اینڈ سپیورٹی آف اذان۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جس نے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی میں اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلم بھی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اذان کی فضیلت۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلم بھی رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوچ وچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبانی ہم اذان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو مطلب اس علاقے میں مسلم بھی شامل ہیں۔ جب بھی اذان ہو تو ہمیں چپ ہو جانا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے خاموشی کے ساتھ۔ کچھ ایسے لفظ سنے جنہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، جب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اذان نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے؟ تو اس لیے اذان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ہمیں اذان ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو مطلب نماز کے لیے ہمیں تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو مسجد جاتے ہیں وہ مسجد جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھانے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جو لوگ اذان دیتے ہیں قیامت کے دن ان لوگ کی گردن سب سے اونچی ہوگی، تو ہم لوگ بھی اسی میں شامل ہو جائیں کہ ہم بھی اذان دیں، سنتوں پہ چلیں، ہمیں بھی اذان دینی چاہیے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والے کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جو بھی دل سے اذان کا جواب دیتا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد باقی کام ہے۔ ہمیں نماز کی تیاری اچھے سے کرنی چاہیے، نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔